اسحاق سے کوئی پوچھے کہ جب حضور کا وصال زہری ہوا حضرت بلال دیوانہ وار مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس کونے میں۔ اللہ اکبر، خواجہ صاحب نے کیا کمال کہا، کیا حال سناما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، مدھوڑ مٹی سر پایم سرننگ نموز ونایم، کوئی پچھن نویڑے آیم الٹا عالم سارا کھلدا، کیا حال سناما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر ملے تو بلال کو روتا دیکھ کے طرف گئے، فرمائے میرے محبوب کی عاشق بلال کوئی غرض ہو تو بتاؤ۔ فرمائے ہاں صدیق غرض تو ہے، پوری کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہاں بلال پوری کروں گا۔ فرمائے مال و زر نہیں چاہیے، چین و سکون نہیں چاہیے، اگر کر سکتے ہو ابو بکر مجھے چہرے محمد کا دیدار کرا دو۔ صدیق اکبر تڑپ گئے، کہا اس محبوب کے لئے تو میں بھی تڑپ رہا ہوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جلی جلی منہ سے پیدا ہے سوز عشق چشم والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ ثم جاء عمر، پھر حضرت عمر نے دیکھا بلال رو رہے ہیں، پوچھا بلال مجھ سے کوئی غرض ہو تو بتاؤ۔ فرمایا عمر ایک ہی غرض ہے، کر سکتے ہو تو چہرے محمد کا دیدار کرا دو۔ لیکن جب دیدار نہ ہوا رخت سفر باندھا، سیدھا شام چلے گئے، دن بیتے راتیں بیتی، مہینے بیتے سال بیتے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت پہنچا، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، حضرت بلال کی خواب میں مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ حضور نے چہرے کا چمک جلوہ دکھایا اور فرمایا ما هذه الجفوہ یا بلال، بلال اسے وفا تو نہیں کہتے، کہ ہم سے ملنے کے لئے دل نہیں ترستا، کہ ہمارے مدینے کو دیکھنے کے لئے دل نہیں تڑپتا۔ بلال اٹھے، اپنی سواری کو تیار کیا، اللہ اکبر، سیدھا مدینہ طیبہ چل پڑے۔ مدینہ میں قدم رکھا، اعلان گونج گیا، حضور کے عاشق حضرت بلال کی آمد ہو چکی ہے۔ سب امٹ کے آ گئے، سب بلال کے بوسے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بلال قسمت تمہیں کھینچ کے لائی ہے۔ وہ اذان محمد سنا جو محمد مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا صحابہ مجھے مجبور نہ کرو، وہ منظر نہیں رہا جب میں حضور کا نام اسم گرامی محمد اپنی زبان سے لیتا تھا، سامنے حضور کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا۔ اب منظر نہیں رہا، اک نہیں مجدی کہیں جا میلی، ہمیں سامنے آمن جے جھا اکھیں، تیرے ہوندے بیڑو دیکھاں قد نہ سٹائے جھا اکھیں۔ اور میں اب محبوب کا جلوہ در نہ آیا تو بلال برداشت نہ کریں گے۔ فاروق اعظم نے کہا صحابہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو جسے بلال بن خالی بھیجے۔ پورے مدینہ میں نظر گھمائی، دو شخصیات پہ نظر پڑی، ایک کا نام امام حسن تھا، ایک کا نام امام حسین تھا۔ اب آپ آ رہے یہ موضوع چھڑ جائے گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ صحابہ کی نظر میں اہل بیت کا کیا مقام تھا، اہل بیت کی نظر میں صحابہ کا کیا مقام تھا۔ عقل کے اندھوں کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر عقیدہ دیکھنا ہے تو تاجدار بریلی کا دیکھیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمائے حسنین نے کہا چچا بلال قسمت تمہیں کھینچ کے لائی ہے، اذان دل نشین سناؤ جو نانا محمد مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ حضرت بلال نے سینے سے لگایا، چڑھ گئے پہاڑی پر۔ ابن اسحاق کہتے لما قال بلال اللہ اکبر، لما قال بلال اللہ اکبر، لما قال بلال اللہ اکبر، جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، بچے بوڑھے مرد و عورت گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، مدینے کی گلیاں بھر گئیں اور دودھ پیتے بچے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ کے کہتے میری ماں بلال تو آ گئے، یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کب آئیں گے۔ بلال کی اذان کی آواز بتاتی ہے کہ حضور کا جلوہ بھی ضرور ہوگا۔ اب آب زیوکار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اب آپ اس لیے زندگی کا کوئی سفر کریں نہ کریں، مدینے کا سفر ضرور کریں۔ کیوں؟ آخری بات حدیث کی سنیے، گرمی ہے میں معذرت خواہ ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، روزہ دیکھنا تمہارا کام میں، شفاعت کرنا مجھ محمد کا کام ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ مصطفیٰ کے روزے پہ اب جانا سعادت مندی ہے۔ یہ تو امام مالک سے کوئی پوچھے اللہ اکبر، مدینہ کی گلی میں چلتے ہیں تو جیسے
نابینا لوگوں کو دیکھا ہے بلا مثال و تشبیہ، جب نابینا چلتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لے کے چلتا ہے، کاندھے کا کندھے کا دیوار کا سہارا لے کے چلتا ہے، کیوں اسے ڈر ہوتا ہے کہیں گر نہ جاؤں۔ حضرت امام مالک جب چلتے ہیں مدینہ کی دیواروں سے چمٹ کے چلتے ہیں، کسی نے پوچھا مالک کی یہ کیا انداز ہے؟ پر میں ڈرتا ہوں کہیں اس مقام پہ قدم نہ آ جائے جہاں محمد کے قدم لگے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضور کے در پہ بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، جب کوئی پوچھتا کہ حدیث کا کیا سند ہے، اس کی کیا جرا ہے، آپ نے کہا میں کسی سے کیوں پوچھوں، تم بیٹھ جاؤ میں خود مصطفیٰ سے پوچھ لیتا ہوں۔ فرمایا وہ التجا کرتے مصطفیٰ گنبد خضرا سے آواز دیتے، اس لیے اباب ریبکار آج بھی سارا مقام جو ہے وہ مدینہ کے صدقے ہے۔ اباب، اس لیے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ اکبر، شہر مکہ کی قسم۔ امام خازن کہتے وجہ، اور میں مصطفیٰ کے قدم جو لگے اللہ نے قسم بھی اس مکہ کے سرزمین کے اس لیے اٹھائے کہ مصطفیٰ کے قدم لگ چکے ہیں۔ باب ریبکار، مدینہ طیبہ کا سفر کائنات کا سب سے بڑا عظیم سفر ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ بڑے لوگ ہیں تک و دو کرتے ہیں کہ میں امریکہ پہنچ جاؤں، افریقہ پہنچ جاؤں، کوئی دولت کوئی ڈالر کما لوں۔ اچھا یہ قسمت کی بات ہے، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے دادا مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ 55 سال یا 50 سال مدینہ میں رہے، اس لیے رہتے رہے کہ اللہ مجھے موت بھی مدینہ کی عطا کرے، اور 55 سال کی عمر عرصے میں کبھی بھی حضور کا میلاد کا نعرہ نہیں کیا۔ روزانہ 55-50 سال کے عرصے میں ڈیلی اپنے گھر میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے تھے۔ اس لیے اباب ریبکار یہ سعادت ہے، جو بھی جائے اس سرزمین پہ سب سے پہلا حق ہے حضور کے در پہ حاضری ہے۔